بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس کے ہاتھ کا اچار پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ ان کے مرتبان میں کبھی اچار ختم نہ ہوتا تھا۔ جو بھی عورت ان کے ہاتھ کا بنا اچار کھاتی اس کی ہر دلی مراد پوری ہوتی۔ میری ساس اچار کے بڑے بڑے مرتبان بناتی اور عورتیں دور دور سے ان کے ہاتھ کا بنا اچار کھانے آتی۔ میرا نام کشف ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ شادی کے تیسرے سال میں جب مجھے یہ خبر ملی کہ میں حاملہ ہوں تو پورے گھر میں خوشیاں ہی بکھر گئیں۔ میں بے حد شکر گزار تھی اپنے رب کی، جس نے مجھے اولاد جیسی نعمت ادا کرنے کے قابل سمجھا۔ میرا دل الگ الگ چیزیں کھانے کو کرتا، کبھی کھٹی چیزوں کو، کبھی میٹھی چیزوں کو۔ ایک دن میں نے اپنی ساس سے کہا، مجھے تھوڑا سا اچار دے دیں، تو انہوں نے مجھے سختی سے کھانے سے منع کر دیا۔ ان کی اس بات پر میں بہت حیران ہوئی کہ وہ تو سب کو دیتی ہیں، اور اگر میں نے تھوڑا سا مانگ لیا تو اس میں کیا قباحت ہے۔ مجھے ان کے انکار سے بہت دکھ ہوا۔ دکھ سے زیادہ مجھے اماں کی اس بات پر حیرانی ہوئی کہ انہوں نے مجھے ہی کھانے سے منع کیوں کیا، جبکہ وہ تو سب کو دیتی تھی اچار۔ مجھے انکار کرنے کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کی عجیب و غریب حرکت نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ان سے بہت بار مانگنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں شادی کے بعد اس گھر میں آئی تھی۔ میرے شوہر نوید ایک چھوٹا سا کرانے کا سٹور چلاتے تھے۔ بہت خوش مزاج آدمی ہیں اور میرا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ ان کی محبت اور سنگت میں دن کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ انہیں اپنی ماں اور بہنوں سے بے تحاشا محبت تھی، لیکن ساتھ ساتھ میرا فرض بھی وہ پوری طرح سے ادا کرتے تھے، کبھی مجھ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ میری ساس محلے کی جانی مانی خاتون تھیں۔ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ لینا ہوتا میری ساس کو ضرور پوچھا جاتا۔ ہر کوئی ان سے مشورہ لیتا تھا۔ اپنے چھوٹے بڑے کام کے لیے میری ساس کے ہاتھ کا بنا اچار لوگ دور دور سے لینے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ کھانے سے انکار کر دیتی تھی۔ تم نے کسی صورت بھی اس اچار کو ہاتھ نہیں لگانا، یہاں تک کہ اپنی انگلی بھی ٹچ نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ میری ساس نے اپنی بیٹی اور داماد کی گھر میں دعوت رکھی۔ میں نے سارا کھانا تیار کیا اور کھانے کی میز سجا دی۔ میری نند کا بھی دوسرا مہینہ چل رہا تھا۔ میری ساس کو اس سے بے حد لگاؤ تھا۔ میری نند نے مجھ سے اچار مانگا۔ میں نے کچن سے ڈبہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے دیکھ کر میرا بھی دل للچانے لگا، کیونکہ میں بھی ابھی تک اچار نہیں کھا پائی تھی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آج اس کی ایک پھانک کھا ہی لوں۔ پر جو ہی میری ساس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ڈبہ ہے، ان کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے غصے سے جھڑک دیا۔ رکھو اسے، تمہیں منع کیا تھا نا، اس سے نہیں کھانا تم نے۔ تم باز کیوں نہیں آتی ہو؟ تمہیں میری ایک بات کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں دل برداشتہ ہو کر کھانے کی میز سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کرتی ہیں اور مجھے وہ اچار کھانے کو کیوں نہیں دیتی۔ نوید جب گھر آئے تو مجھے سوتا ہوا پایا۔ انہیں پتا تھا کہ میں اس ٹائم کبھی بھی نہیں سوتی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے اس ٹائم سونے کی وجہ پوچھنے لگے، تو میں نے ان سے بہانہ کر دیا کہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، اس لیے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، اور کب میری آنکھ لگی مجھے پتا نہیں چلا۔ لیکن دل میں میں اس بات کا تہیہ کر چکی تھی کہ اماں سے جان کر رہوں گی کہ اماں آخر میرے ساتھ ایسے کیوں کرتی ہیں، کیوں مجھے کھانے نہیں دیتی اچار۔ ایسا کیا راز ہے جو ہم سب سے چھپا رہی ہیں۔ اس دن کے بعد میں اماں پر بھرپور نظر رکھنے لگی اور ان کی سرگرمیاں دیکھنے لگی۔ کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا اور اماں بھی اپنے کام میں مشغول رہیں، لیکن اچانک ایک غریب حاملہ عورت اماں سے اچار لینے آئی تو میں نے دیکھا کہ اماں اسے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی ہیں اور کچھ دیر بعد باہر آئیں۔ باہر آنے کے بعد اس عورت کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہوئی کہ ابھی یہ عورت اندر خوشی خوشی اماں کے ساتھ گئی تھی اور اب چہرے پر اتنی مایوسی۔ میں حیران ہوئی کیونکہ میں نے اماں کو کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت کے باہر جانے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی اور اسے سارا معاملہ پوچھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ اس نے کہا، میرے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے اب میں حاملہ ہوئی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ میرا پہلا بیٹا ہو جو میرے خاندان کا وارث بنے، لیکن اب اماں جی نے مجھے اچار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی کہ اماں جان نے اس حاملہ کی کوئی مدد کیوں نہیں کی اور اچار دینے سے انکار کیوں کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے ان سے کیا بات کی؟ اس نے مجھے کچھ نہ بتایا اور جلدی جلدی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔ مجھے اس حرکت پہ بہت حیرت ہوئی۔ میں نے ایسا کیا پوچھ لیا تھا جو وہ دبے پاؤں یہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میں اندر آئی
تو اماں کو دیکھا جو مجھے ہی دروازے میں دیکھ رہی تھی۔ میں بنا کچھ بولے چائے بنانے چلی گئی، کیونکہ میرا اپنا سر سوچ سوچ کر پھٹے جا رہا تھا کہ اماں نے آخر ایسا کیوں کیا؟ آخر اس سب کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں؟ کون سا راز ہے جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی؟ میں رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اماں صحن میں ہیں اور وہاں کچھ کر رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ تہجد کے وقت اماں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید کھلی ہوا کے لیے آئی ہوں۔ میں وضو کر کے آئی تو دیکھا کہ اماں ابھی بھی اسی حالت میں صحن میں کھڑی تھی۔ مجھے اچنبھا ہوا کہ ماں اتنی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں کیوں کھڑی ہیں؟ اتنا ٹائم ہو گیا ہے کھڑے ہوئے اور وہ اسی حالت میں وہیں پر کھڑی ہیں۔ میں ان کے قریب گئی اور انہیں کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ چونک کر ایک دم سے میری طرف دیکھنے لگیں جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، اماں آپ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو اماں تو مجھ پر برس ہی پڑی۔ کیا اب میں اپنے گھر میں بھی تم سے پوچھ کر گھوموں گی؟ میں اماں کی بات پر شرمندہ سی ہو گئی۔ میں تو بس ان کو دیکھنے آئی تھی کہ وہ ٹھیک تو ہیں، الٹا مجھ پر ہی برس پڑی۔ میں اماں کی نظروں سے خائف ہوتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور تحمل سے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد میں بستر پر آ کر لیٹی اور اماں کے رویے اور حرکتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اماں کیوں اتنی عجیب حرکتیں کر رہی تھیں؟ کون سی ایسی بات ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے؟ میں نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا اور یہ پتہ لگانے کی ٹھانی کہ اماں کیوں اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو اس عورت کے ساتھ ہوا کسی اور کے ساتھ بھی ہو۔ میں سوچ چکی تھی کہ مجھے اب کسی بھی حال میں اس مرتبان کا راز پتہ کرنا ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر اماں کا رات کے اس پہر صحن میں کھڑا ہونا بھی میرے لیے باعث حیرت تھا، کیونکہ آج تک میں نے ان کو ایسا کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے سب میرے لیے بہت حیرت زدہ تھا۔ میری آنکھوں کو تو خود پر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ سب میں دیکھ رہی ہوں۔ اب تو اس سب کو پتہ لگانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ راستہ تھا اماں خود۔ اگر میں کسی طرح اماں کا پیچھا کر کے اس راز کا پتہ لگا لوں تبھی یہ ساری گتھیاں سلجھیں گی جو آپس میں بری طرح الجھ چکی تھیں۔ یہ ساری پہیلیاں صرف اماں ہی سلجھا سکتی تھیں، ان کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن اماں کبھی مجھے کچھ نہ بتاتی، وہ تو مجھے ایک بہو کے روپ میں بڑی مشکل سے برداشت کر پاتی تھی۔ خواہ مجھ سے اپنا راز بانٹنا ان کے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میری ساس بہت مصروف ہیں، صبح سے ہی اپنے کمرے میں بند تھیں۔ میں نے ناشتے کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی ان کی آواز آئی، مجھے ابھی کچھ نہیں کھانا، میں ابھی سو رہی ہوں۔ میں نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو دن کا 1 بجا رہی تھی۔ اماں اب تک اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ میں پریشان سی واپس کچن میں آ گئی اور باقی بچے کام نمٹانے لگی۔ میری نظریں اب بھی اماں کے کمرے کی طرف ہی تھیں۔ میں بڑی بے صبری سے اماں کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور نوید کے لیے رات کو پہننے کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ میری سوچیں ابھی بھی اماں کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھیں۔ اس حاملہ عورت کی باتیں ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اماں نے ایسا کیوں کیا۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جو اماں نے اسے انکار کر دیا؟ وہ بھی تو حاملہ تھی اور مجبور اور بے بس بھی۔ کیا اماں کو اس کی مجبوری کا احساس نہیں ہوا تھا؟ میں باہر آئی تو دیکھا کہ باہر ایک محفل لگی ہوئی تھی۔ اماں بھی باہر آ چکی تھیں۔ میری نند اور اس کے سسرال والے ملنے آئے ہوئے تھے۔ میں اچانک ان کی آمد پر پریشان ہوئی کیونکہ میں کافی زیادہ تھک چکی تھی اور کھانا بنانا اس وقت میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے ان سب سے سلام کیا تو میری نند نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب میری نظر باہر جاتی اماں پر پڑی، میں حیران ہوئی کہ اماں گھر آئے مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کے بارے میں کوئی قیاس آرائی کرتی، میری نند کی آواز میرے کانوں میں پڑی جو مسلسل مجھ سے بریانی کی فرمائش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی فرمائش پر بریانی بنائی۔ کھانا کھاتے ہی وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری نند نے مجھ سے اماں کا پوچھا، میں کیا جواب دیتی؟ اسی وقت اماں گھر میں داخل ہوئی اور بولی، کیا رہی تیری اماں؟ تیری پسند کا حلوہ لانے گئی تھی قریبی دکان سے۔ اماں بول تو رہی تھی لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے میری نند کو رخصت کیا اور مجھے آرام کرنے کا بول کر خود کچن میں چلی گئیں۔ آج کا دن میرے لیے بہت عجیب رہا تھا۔ کچھ نئے حقائق سامنے آئے جن کی ابھی تک ہر طرح سے پردہ پوشی کی جا رہی تھی، لیکن وہ پردہ پوشی کیوں کی جا رہی تھی یہ سوال اب بھی برقرار تھا۔ مجھے 5واں مہینہ لگ چکا تھا۔ نوید پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ اماں تو جیسے میری ہر حرکت پر نظر رکھنے لگی تھیں۔ ان کی وجہ سے نہ جانے کتنے دنوں سے میں نے اچار کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔
اب مجھے بے حد طلب ہو رہی تھی، زبان چٹخارے مانگ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ چھپ کر ایک آدھ پھانک ہی کھا لوں، پر میری ساس نے تو کچن سے ڈبہ ہی غائب کر دیا تھا۔ ان کی اس حرکت پر میں دل محسوس کر رہ گئی۔ یہ بات اب بھی سمجھ سے باہر تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، کیوں نہیں چاہتی کہ میں کھاؤں اچار، کس بنا پر وہ مجھے روک رہی تھیں۔ ان سارے سوالوں نے دماغ میں جھکر سے چلا رکھے تھے۔ رات کا نوید کام سے آئے تو میرا موڈ بے حد خراب تھا۔ ان کے آتے ہی میں رونے لگی۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر چپ کروانے لگے اور بولے، کیا ہوا ہے، کیوں ایسے رو رہی ہو؟ میں نے ان کو بھیگی شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا اور ساری کہانی ان کے گوش گزار دی۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں مجھے دیکھا اور کہا، اچھا میں اماں سے خود بات کروں گا۔ میں بھی تھوڑا پرسکون ہو گئی۔ اگلے دن اماں میرے کمرے میں آئیں تو میں سویٹر بن رہی تھی۔ ان کے آنے پر میں نے ان کو سلام کیا اور پوچھا، اماں جی آپ نے خدا نے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، میں خود آ جاتی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائیں اور بولیں، میری بیٹی، میں تجھے اس حالت میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو بس تجھے یہ اطلاع دینے آئی تھی کہ نوید کے چچا چاچی آج شام گھر آ رہے ہیں۔ نوید کی چاچی جو کہ حاملہ ہیں تو وہ کسی خاص کام سے میرے پاس آ رہے ہیں، کچھ دن یہیں رکیں گے۔ تم بس اتنا کرنا کہ ان کے رہنے کے لیے روم تیار کر دینا۔ ان کی بات پر میں الجھن میں پڑ گئی اور محض ہاں میں سر ہلایا۔ نوید کے چاچا چاچی آ چکے تھے اور دونوں ہی اپنے مزاج کے بندے تھے۔ میں نے ان کے لیے اماں کے ساتھ والا کمرہ تیار کیا۔ نوید کی چاچی میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے عجیب سے سوالات کرنے لگی۔ میں تحیر سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے سوالات اماں کے بارے میں زیادہ ہی تھے۔ میں حیران ہوئی اور سوچا کہ اماں ان کی بہتری چاہتی ہے اور اسی کے لیے ان کو یہاں بلوایا ہے، اور یہ اماں کے بارے میں کیسے کیسے سوال کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چاچی کی کسی بھی سوال کا جواب دیتی، اماں نے باہر سے مجھے آواز لگائی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس پاگل عورت سے جان چھوٹی۔ میں باہر آئی تو اماں کے پاس کوئی عورت اچار لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اماں نے اسے میرا تعارف کروایا۔ اس عورت نے اپنا نام رشیدہ بتایا، ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ اماں نے بتایا، اس کی شادی ساتھ والے گاؤں کے سردار سے ہوئی ہے۔ میں تحیر زدہ سی اس عورت کو دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے اماں کے منہ سے کافی بار سردار کا ذکر سن رکھا تھا۔ وہ عورت بہت روتے ہوئے اماں سے مدد طلب کر رہی تھی۔ اماں وہاں سے اٹھیں اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ میں نے اس عورت پر غور کیا۔ دیکھنے میں ہی وہ عورت بے حد کمزور لگ رہی تھی، چہرہ بھی زرد تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اسے کن الفاظ میں تسلی دوں، تو اس نے بتایا، میری شادی کو سال ہو گیا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہوتی، پر میرا شوہر مجھے ہمیشہ ساس کے بہکاوے میں آ کر دوسری شادی کا کہتا ہے، اور میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی ہوں۔ کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے، جب مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں تو میرے سارے گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ میری ساس مجھ سے صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ ہمیں پہلی اولاد وارث چاہیے، ورنہ وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ تبھی آج میں بڑی مشکل سے آپ کی ساس کے پاس آئی ہوں کہ شاید یہ میری مشکل کا حل بتا سکیں۔ اس کی پوری بات سن کر میرا دل بہت افسردہ ہوا۔ اتنے بڑے گھر کے لوگ اور سوچ ان کی اتنی چھوٹی۔ وہ مجھ سے اور بھی کچھ کہتی کہ اماں ہاتھ میں اچار کا چھوٹا سا مرتبان لے کر ہم دونوں کے پاس چلی آئیں اور اس کو سردار کی بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سردار کی بیوی نے اماں کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرا دل اس کے جانے کے بعد بے حد اداس ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں ابھی تک میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ میں اپنی سوچوں میں ہی ڈوبی ہوئی تھی کہ مجھے اماں کی آواز سنائی دی، بیٹی تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اس وقت تمہارا اتنی دیر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری سوچوں کے دھاگے پھر سے اماں سے ہی جڑنے لگے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں نے اس دن غریب عورت کی مدد نہیں کی تھی اور آج اس سردار کی بیوی حاملہ کو جھٹ سے مرتبان لا کر تھما دیا۔ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اور اماں جان نے ایسا کیوں کیا؟ ان باتوں کو سوچ کر میرا تو دماغ بہت الجھ گیا۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے ہر وقت بس ایک ہی تجسس رہتا کہ اماں اس غریب عورت کی مدد کیوں نہیں کرتی۔ اس کے پیچھے ایسا کون سا راز ہے جو اماں ہم سب سے چھپاتی آ رہی تھی۔ چاچا چاچی کو لے کر آج ڈاکٹر کے ہاں چیک اپ کرانے کے لیے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے جو سب کے سب پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے آتے ہی چاچی کو پانی پلایا اور ان سے پوچھنے لگی، چاچی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ میری بات سنتے ہی چاچی بولی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہت زیادہ کمزوری ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر سے اماں بولی، یہ موئے ڈاکٹر تو بس پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تم دیکھنا اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ مجھے ان کی بات سے خوشی ہوئی۔ میں نے بھی چاچی کو تسلی دی، آپ ٹینشن نہ لیں چاچی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
اچانک ہی نوید کو کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے روم میں شفٹ کرا لیا۔ اب میں روز رات کو اپنی ساس کے ساتھ سوتی۔ پہلی رات جب میں اماں کے ساتھ سوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ آدھی رات کو اماں کمرے سے باہر گئی ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی آئی۔ اماں اپنے اس خفیہ کمرے میں آئیں جہاں پر وہ اپنے اچار کے مرتبان کے سارے کام کرتی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں رات کے اس پہر اکیلی کیوں آئی ہیں۔ اماں دروازہ کھول کر اس خفیہ کمرے میں داخل ہوئیں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں سنا تھا کہ اماں اپنا سارا کام اسی کمرے میں کرتی ہیں یا پھر اپنے کمرے میں بند ہو کر کرتی ہیں۔ آج تک کسی نے بھی انہیں اچار بناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں اماں کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ پورا کمرہ طرح طرح کے مرتبانوں سے بھرا پڑا تھا اور ہر مرتبان کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ اچار کے ان مرتبانوں کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، مگر اسے پڑھنے سے قاصر تھی کیونکہ شاید وہ اردو زبان میں نہیں تھا اور مجھے صرف وہی آتی تھی۔ اماں نے ایک بڑا سا مرتبان اٹھایا اور اسے کھول کر ایک چھوٹے ڈبے میں اچار ڈالنے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا کہ اماں آخر کیا کر رہی ہیں۔ اماں نے اس مرتبان سے چھوٹے ڈبے میں اچار ڈالا اور اس کے اندر ایک عجیب سی جڑی بوٹی جیسی کوئی چیز ڈالی، جسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے یہ کیا چیز ہے جو اماں اچار میں شامل کر رہی ہیں۔ ابھی میری حیرت ختم نہیں ہوئی تھی کہ اماں نے اچار کے مرتبان والا پورا کھانا ایک جھٹکے سے کھسکایا تو میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ہی ایک اور خفیہ دروازہ تھا۔ اماں نے اپنے پرس میں موجود چابی سے اس دروازے کو کھولا اور اندر چلی گئی۔ میں حیرت زدہ سے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا وہم ہے۔ میں نے بھی ڈرتے گھبراتے اماں کے پیچھے ہی اپنے قدم بڑھائے اور آگے کا منظر میرے لیے جان لیوا تھا۔ اماں نے ایک دم کھٹکے کی آواز پر پیچھے مڑ دیکھا اور مجھے اپنے سامنے پا کر ان کی تو رنگت زد پڑ گئی۔ ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچ سکتی ہوں۔ میں حیرت زدہ سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا کریں گی۔ فی الحال یہ وقت خوف زدہ ہونے کا نہیں تھا۔ مجھے ساری سچائی جاننی تھی کہ اس کا کیا راز ہے۔ میں نے مضبوطی سے اپنے قدم جما دیے اور اماں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی، یہ سب کیا ہے اماں؟ مگر اماں مجھے گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر لے آئیں اور بولیں، اگر آج کے بعد میری جاسوسی کی تو طلاق دلوا کر گھر بٹھا دوں گی۔ اماں کے جواب پر میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ مجھے کہاں امید تھی ان سے ایسی کسی بات کی۔ اس دن کے بعد میں بالکل خاموش رہنے لگی، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ میرے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ آج میری ڈیلیوری تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میری پہلی نظر میری ساس پر پڑی جو میرے بچے کو دیکھ کر بری طرح چیخ چلا رہی تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ تبھی اچانک اماں میرے پاس آئیں اور بولیں، تو نے اچار کھایا تھا نا؟ ان کی بات پر میں سفید پڑتی رنگت سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ انہوں نے روتے چیختے ہوئے بچہ میرے سامنے کیا اور بولی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا اچار نہیں کھانا، دیکھو اب کیا ہوا ہے، تم نے تیسری جنس پیدا کی ہے۔ یہی وہ وجہ تھی جو میں تمہیں اچار کھانے سے منع کرتی تھی۔ اماں کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرا تو کلیجہ درد سے پھٹ جائے گا۔ اتنی بڑی سزا! میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس غم میں اماں اور نوید بھی برابر کے شریک تھے۔ تبھی اماں بولی، جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بہت غریب تھی۔ میں نے نوید کو بڑی مشکلوں سے پالا۔ میری زندگی اچیرن ہو کر رہ گئی تھی، نہ ہی میرے پاس کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی کمانے کو۔ میری اماں کو اچار بنانا بہت اچھے سے آتا تھا اور ہمارے خاندان میں عام تھی کہ پہلی بہو اچار نہیں کھا سکتی۔ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ تیسری چیز پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے اچار گھر میں چھپا کر رکھ دیا تھا اور تمہیں روز اچار کھانے سے باز رکھتی تھی کہ کہیں تم کوئی نقصان نہ اٹھا لو۔ اور جس غریب عورت کا تم پوچھتی رہتی ہو، وہ جب میرے پاس آئی تھی وہ غریب ضرور تھی، لیکن وہ اچار مجھ سے اس لیے مانگ رہی تھی کہ وہ اپنی سوتن کی بربادی چاہتی تھی، کہ میں اسے اچار دے دوں اور اس کی اور سوتن کے لیے کچھ ایسا کر دوں کہ اس کا بچہ مر جائے، اور غلط کام کرنے کا کسی صورت میں ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے دھتکار دیا تھا اور کہا تھا کہ آئندہ میری چوکھٹ پر نہ آئے۔ اماں کی باتیں سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ان سے کہا، اماں آپ حق بجانب ہیں، اور رہی بات یہ کہ تیسری جنس میں نے پیدا کی ہے، یہ سب تو اللہ کے کام ہے، مگر
शुरू दिन से ही मैं उस अचार वाली बात पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन आपका मान रखने के लिए खामोश रहती थी। ये सब अल्लाह के काम है, इसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं। ये तो अल्लाह के फैसले हैं, जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे वापस ले। मैंने तीसरी चीज पैदा की है। ये बात सुनकर नवीद और अम्मा बुरी तरह रोने लगे थे। मैं अपने बच्चे को सीने से लगाए ये क़यामत खुद पे बर्दाश्त कर रही थी। कभी कभी हमारे किए गए गलत फैसले हमारी सारी जिंदगी पर भारी पड़ जाते हैं। हम सारी जिंदगी नारसाई का दुख उठाए फिरते हैं और हमें महसूस नहीं होता कि हम गलत हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़े लोगों की पुरानी तमाम रवायतें भी गलत हों। आप किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आप उसे किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, बड़ी बात यह है। हम जो करते हैं खुद करते हैं। हमारा यकीन किसी बात पर हमारे ईमान की दलील होता है, तो कोशिश करें कि अपना ईमान सही चीज़ों पर कामिल बनाएं, ना कि किसी भी ऐसी चीज़ पर जिसका कोई वजूद ही ना हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।